بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات اور سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ، آج میرے ساتھ یہاں پر مولانا سلیم اللہ ارشد صاحب موجود ہیں، جو جماعت اسلامی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے امیر ہیں، اور ہمارے بھائی محترم اعجاز آوان صاحب موجود ہیں، جو یہاں پر ڈی خان میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی صحافی برادری یہاں پر موجود ہے۔ ویسے بھی جب ہم یونیورسٹی کے دور میں ڈیرہ اسماعیل خان آتے تھے تو یہ ایک ایسا اسٹیشن ہے ڈیرہ اسماعیل خان ہمارے صوبے کا کہ جہاں کے لوکل اخبارات بھی لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اور یہاں کا پریس کلب بھی ہمارے خیبر پختونخوا کے پریس کلبز میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ تو میں ان تمام اپنے صحافی برادری کا، اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں، ہمیں عزت دی ہے، اور آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ محترم صحافی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں کہ اس وقت ہمارا جو پروگرام ہے ملک کی معیشت کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے موجودہ حالات ہے اور محترم سراج الحق صاحب کی جو آمد ہے اس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گا۔ کسی بھی ملک کے ترقی کے اشاریے معلوم کرنے کے لیے 4 چیزیں بڑی بنیادی ہیں۔ اس میں ایک اس ملک کا عدالتی نظام ہے کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی معیشت ہے، اس ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال ہے، اور اس ملک کی خارجہ پالیسی ہے۔ اگر یہ 4 انڈیکیٹرز مثبت جا رہے ہیں، پازیٹیو جا رہے ہیں، عوام کے فلاح اور بہبود کے لیے اس کے اقدامات ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اور اگر یہ 4 اشاریے اور 4 انڈیکیٹرز اس میں کمزوری آ رہی ہے، پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اور عوام کے اوپر اس کے منفی اثرات ہیں، تو یہ ملک اگر اعلانات کرے، خوشنما نعرے ایجاد کرے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے، اور زوال کی طرف یہ ملک جا رہا ہے۔ اس لیے ہم اگر موجودہ اور سابقہ حکومتوں کا جائزہ ان 4 اشاریوں کی بنیاد پر لے لیں تو ہمیں یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا ملک آگے کی بجائے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ میں خصوصی طور پر جو ہمارے اس جلسے کا عنوان ہے وہ سود کے حوالے سے جو حالیہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا ہے، اور بڑا تاریخی فیصلہ آیا ہے، واضح اور 2 ٹوک روڈ میپ انہوں نے حکومت کو دے دیا ہے۔ 28 اپریل کو جو 26 رمضان المبارک کا دن بنتا تھا، اسی دن وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 227 کے مطابق جو بھی قانون سازی ہوگی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، قرآن و سنت کے مطابق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور آرٹیکل 38F کے مطابق حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ سود کا جلد از جلد خاتمہ ہو۔ اسی طریقے سے آئین پاکستان کے آرٹیکل 129(3) کے مطابق حکومت پاکستان سود کے خاتمے کے لیے بتدریج اور پائیدار اقدامات کرے گی۔ انہی دفعات کو بنیاد بنا کر وفاقی شرعی عدالت نے 28 اپریل 26 رمضان المبارک کو اپنا تاریخی فیصلہ سنایا، اور یہ کیس 2003 میں شروع ہوا تھا۔ جماعت اسلامی اس کے اندر شریک رہی، تنظیم اسلامی شریک رہی، اور ملک کے کچھ اور نامور علماء اور شخصیات نے بھی اس کے اندر حصہ لیا۔ ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی جدوجہد کو سلام کرتے ہیں۔ وفاقی شرعی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 5 سال کے اندر پاکستان سے سود کا خاتمہ ہوگا، اور یہ کام عدلیہ نہیں کرے گی، یہ کام حکومت کرے گی۔ حکومت ایسے اقدامات کرے گی کہ پاکستان ربا فری کنٹری بن جائے، سود کا خاتمہ ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آئندہ جو بجٹ ہوگا 2 جون 2022 کے بعد
پاکستان کے سرکاری دستاویزات میں انٹرسٹ کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ یہ باقاعدہ اس فیصلے کے اندر لکھا ہوا ہے، اور حکومت کو 5 سال کا موقع دیا ہے۔ اب اس فیصلے کے آنے کے بعد کچھ لوگ اور کچھ ادارے وہ اس پر مشورہ کر رہے ہیں کہ یہ معیشت اس کے بغیر کیسے چلے گی۔ ظاہر ہے جو لوگ اس کے خلاف آ رہے ہیں ان کی پوری تربیت سودی نظام کے اندر ہوئی ہے، ان کی پوری ایجوکیشن سودی نظام کے حوالے سے ہوئی ہے، ان کی پوری سوچ اور فکر وہ سودی معیشت کے اندر اٹکی ہوئی ہے، تو اس کے بغیر وہ کبھی سوچ نہیں سکتے کہ اس ملک کے اندر سود کے بغیر نظام کیسے چلے گا۔ اس لیے وہ جانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اس فیصلے کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جس طرح ملک کے نامور علماء کرام نے منصورہ کے اندر ایک بیٹھک کی اور اس کا اعلامیہ جاری کیا کہ کوئی بینک، کوئی ادارہ، حکومت، کوئی سیاسی پارٹی اس فیصلے کے خلاف سود کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جائے گی تو ہم اس کے خلاف تحریک کا آغاز کریں گے، اور ایک ایسی تحریک کا آغاز کریں گے کہ لوگ 1977 کی تحریک کو بھول جائیں گے، لوگ پاکستان کے اندر چلنے والی سابقہ تحریکوں کو بھول جائیں گے، پورے عوام کو اس کے پشت پر کھڑا کریں گے، پورے عوام کو وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے میدان کے اندر لائیں گے، اور حکومت کو مجبور کریں گے کہ پاکستان کے مسائل کی جو جڑ ہے وہ سودی معیشت ہے۔ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے اندر 75 سے زیادہ ممالک میں غیر سودی بینکاری وہ شروع ہو چکی ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کے اندر غیر سودی بینک چل رہے ہیں۔ غیر مسلم سودی ظلم کے نظام کے مقابلے میں غیر سودی نظام کی طرف آنا چاہتے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانوں کا بنایا ہوا سودی نظام ناکام ہو گیا، اور جو نظام اللہ نے معیشت کا اس امت کے لیے اور اس دنیا کے لیے وہ بھیجا ہے وہ ظلم اور استحصال پر مبنی نہیں ہے، وہ عدل اور انصاف کے اوپر مبنی نظام ہے۔ تو اس نظام کو لانے کے لیے انشاءاللہ ہم ہر مسجد کے اندر جائیں گے، ہم ہر گلی کے اندر جائیں گے، عوام کو اکٹھا کریں گے۔ سودی نظام ہے ہمارے اس ملک کے اندر، اور اس سودی نظام نے ہمارے اس قوم کو کیا دیا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد آج تک یہ قوم مسلسل مہنگائی کا رونا روتی ہے، قومیں ترقی کر رہی ہے اور ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ ہم جب معیشت کے اوپر بوجھ پڑتا ہے تو ہمارے فیصلے کیا ہوتے ہیں حکمرانوں کے؟ ہمارے فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ معیشت کے اوپر بوجھ ہے، پیٹرول کو مہنگا کرو، معیشت کے اوپر بوجھ ہے، گیس کو مہنگا کرو، بجلی کو مہنگا کرو، اور مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے ملک کے اندر، اور پھر ہم بجٹ کے اندر کٹ لگاتے ہیں۔ تو کس چیز کے اوپر لگاتے ہیں؟ سب سے پہلا کٹ جو ہمارا لگتا ہے، جو ملک کی ترقی کے لیے بنیاد ہے، وہ ہمارا تعلیمی نظام ہے۔ ہم ہائر ایجوکیشن کے بجٹ کو کم کر دیتے ہیں۔ ہم اسکول اور کالجز کے اندر پڑھنے والے غریب بچوں کے اوپر ان کے بجٹ کو کم کرتے ہیں۔ ہم تعلیمی بجٹ کے اوپر پہلا وار لگاتے ہیں، اور اس کے بعد صحت کے اوپر ہم وار لگاتے ہیں کہ اس سے ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ جو اصل جگہ ہے وہ سودی نظام، اور ملک کے اندر جو حکمران طبقے کی شاخرچیاں ہیں اس کے اوپر کوئی بھی کٹ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے گزشتہ 1 سال کا، بلکہ گزشتہ عرصے کا اگر آپ پورے 5-6 سال کا جائزہ لے لیں تو ان 5-6 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک چیز کی قیمت کم ہوئی ہے، اور وہ پاکستانی روپیہ ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں بتدریج اس کی قیمت کم ہوتی گئی، اور اب صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا رہ گیا ہے روپے کی وہ قیمت۔ افغانستان جو جنگ کے اندر مسلسل رہا ہے اس کی کرنسی کی قیمت بھی ہم سے زیادہ ہے۔ بھوٹان اور نیپال بھی ہم سے آگے چلے گئے، اور ہم ایک زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ روپے کی قیمت کے علاوہ ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اضافہ عام عوام کے اوپر مسلسل بوجھ ہے۔ ہم بجلی جو عام عوام استعمال کرتے ہیں، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کرنے سے پھر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں آٹومیٹکلی اضافہ ہوتا ہے کیونکہ ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو جاتی ہے۔ یہ گزشتہ 3 سال اور 8 مہینے میں ہمارے 5 وزرائے خارجہ آئے ہیں، اور ان 5 وزرائے خارجہ نے آنے کے بعد پہلی کوشش یہ کی ہے کہ وہ IMF کی طرف چلا جائے۔ یہ اس سودی معیشت کے اثرات ہیں۔
سودی معیشت کے اثرات ہیں کہ ہم IMF سے بھیک مانگتے ہیں، ہم IMF کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم IMF کی بات کرتے ہیں اور اس بنیاد پر پھر ان کے شرائط ہوتے ہیں۔ شرائط یہ ہے کہ ٹیکسوں میں اضافہ کرو، براہ راست ٹیکسوں کے اندر اضافہ کرو، پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر جو آپ لوگ سبسڈی دیتے ہیں اس سبسڈی کو اس کو ختم کر دو، اور سبسڈی کو ختم کرنے کے بعد آٹومیٹکلی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاشی نظام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے اسٹیٹ بینک کو وہ IMF کے حوالے کر دیا گیا۔ اب تو موجودہ حکومت بھی اعتراف کر رہی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے اندر ہمارا کنٹرول کم ہے، IMF کا زیادہ ہے، تو ہماری آزادی اور خود مختاری کہاں چلی گئی؟ یہ جو موجودہ حالیہ اپوزیشن بنی ہے، PTI کی حکومت، جو غلامی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، انہوں نے یہ غلامی کی زنجیر اپنے گلے کے اندر ڈالی ہے، یہ توق انہوں نے اپنے گلے کے اندر ڈالی ہے کہ IMF کو وہ اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کر دیا ہے اور IMF کو ملک کے سفید اور سیاہ کا مالک بنا دیا ہے۔ وہ فیصلے اب وہ کرتے ہیں، ہمارے حکمران اب وہ فیصلے نہیں کرتے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ گزشتہ 5 سالوں میں جو غیر ملکی قرضوں کے اوپر ہم نے سود ادا کیا ہے، 5 ارب 80 کروڑ روپے غیر ملکی قرضوں میں ہم نے سود کے مد میں ادا کر دیے ہیں، اور اس وقت جو ہماری کل GDP ہے، پاکستان کی کل GDP کا 48.7% جو 2900 ارب روپے بنتے ہیں وہ سود کی مد میں چلا جاتا ہے۔ تو جس ملک کے تقریباً 50% وہ سود کی مد میں ادا ہوتے ہیں، تو وہ ملک ترقی کہاں سے کرے گی؟ وہ ملک ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے یہ جو موجودہ نظام ہے، یہ موجودہ حکمرانوں سے اور جو حالیہ اپوزیشن کے لوگ بنے ہیں ان سے یہ نظام حل نہیں ہو سکتا۔ جماعت اسلامی کی پالیسی یہ ہے کہ یہ لوگ حکومتوں میں رہے ہیں، جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں اور مسلسل رہیں، ان کے بڑے بھائی پاکستان کے وزیر اعظم رہیں، جو ان کے ساتھ شریک لوگ ہیں، ان کی سندھ کے اندر 14-15 سال سے حکومت ہے، جو موجودہ اپوزیشن وفاق میں بنی ہے، خیبر پختونخوا میں گزشتہ 9 سال سے ان کی حکومت ہے۔ اب اگر ان لوگوں کے پاس ملک کے مسائل کے حل کے لیے کوئی ایجنڈا موجود تھا تو ملک کے مسائل کو کیوں حل نہیں کر سکی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف نعرے لگاتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور ان کے پاس حل یہ ہے کہ یہ بیرونی قرضوں کی طرف دیکھتے ہیں، اندرونی قرضے لیتے ہیں اور IMF کی طرف اور ورلڈ بینک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے اور ان کے اوپر عوام کا اعتماد نہیں ہے ان کی کرپشن کی وجہ سے، ورنہ پاکستان تو ملک ہے کہ جہاں صرف فطرانے کے مد میں 4 ارب سے زیادہ لوگ روپے عید کے فطرانے میں دیتے ہیں۔ ملک پوری دنیا کے اندر چیریٹی میں اس کا ٹاپ نمبر ہے، لوگ یہاں پر چیریٹی دیتے ہیں، لیکن حکمرانوں کو اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ ان حکمرانوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ان کے کرپشن کی وجہ سے، ان کے بدعنوانی کی وجہ سے، ان کی چوری کی وجہ سے۔ اور جتنے بھی لوگ آئے، موجودہ حکمران ہو یا موجودہ اپوزیشن ہو، سب نے باری باری حکومتیں کی ہیں۔ ان لوگوں نے کرپشن کے اندر کمی نہیں کی، اضافہ ہوا، چوریوں کے اندر کمی نہیں کی، اضافہ ہوا۔ جو بہت نعروں کے ساتھ آئے تھے کہ ہم بیرونی ملک جو پاکستان کے پیسے تھے ان کو لائیں گے اور یہ IMF کے اور قرضوں کے اور بیرونی ملک قرضوں کے مد میں ہم ادا کریں گے اور ان کے منہ پر دے ماریں گے، وہ لوگ کچھ نہیں کر سکے۔ نہ بیرونی ملک کے اپنے بینک اکاؤنٹس کے پیسے لے آئے ہیں، اور نہ یہاں پر کوئی ان کے پاس جامع پلان تھا جس کی بنیاد پر ملک IMF کی غلامی سے بچ جاتا۔ اس لیے جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ ان لوگوں کا ایجنڈا ایک ہے، پروگرام ایک ہے، قوم کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں ہے، قوم کے پاس صرف ایک آپشن ہے اور وہ جماعت اسلامی ہے۔ ہم نے ثابت کیا ہے، اس صوبے کے اندر ہمارے پاس کچھ وزارتیں رہی ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس وزارتیں رہی ہیں اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی، اور اس کا اقرار احتساب عدالت نے بھی کیا، اس کا اقرار نیب نے بھی کیا ہے کہ جماعت اسلامی کے وزراء کے اوپر کوئی کرپشن کا داغ نہیں ہے۔ ہمارے وزراء نے کوئی چکر نہیں لگائے عدالتوں کے، کوئی نیب کے چکر نہیں لگائے، کوئی جیل کے اندر نیب کے کیسز کے اندر نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے اور ہمارے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے، ہمارے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے۔ انشاءاللہ ہم ملکی وسائل کے ساتھ، اس قوم کی دولت کے ساتھ عشر اور زکوٰۃ کا نظام رائج کریں گے،
ہم ملکی وسائل کے ساتھ ان لوگوں سے اپیل کریں گے اور اپنے اس ملک کو آگے بڑھائیں گے، اور جو لوگ کرپشن کی بنیاد پر ان کے خلاف نعروں کی بنیاد پر آئے تھے وہ خود کرپشن کے اندر ملوث پائے گئے، وہ خود ہر طرح کے کرپشن میں موجود تھے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قوم جماعت اسلامی کو موقع دے دے، اور انشاءاللہ یہ ہم ثابت کریں گے کہ اس ملک کے اندر ترقی کا اور مضبوط معیشت کا، عدالت کا، امن و امان کا جو نظام ہے وہ جماعت اسلامی لائے گی، اسلامی شریعت کو بھی نافذ کرے گی، اسلامی معیشت کو نافذ کرے گی، اور اسلامی شریعت اور اسلامی معیشت جب نافذ ہوگی تو اس ملک کے اندر خیر اور بھلائی آئے گی، اور اس قوم کا اپنے حکمرانوں کے اوپر اعتماد بنے گا۔ میں اس موقع پر جو 10 جون کو ہمارا پروگرام ہے یہاں پر، محترم سراج الحق صاحب حق نواز پارک میں تشریف لائیں گے، ڈی ای خان میں ہم تشریف لائیں گے، محترم امیر جماعت تشریف لائیں گے، اور وہ ڈی ای خان کا جلسہ جو سودی معیشت کے خلاف ہماری تحریک ہے اور عدالت کے فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے، عوام الناس تک اپنے پیغام پہنچانے کے لیے ہماری تحریک کا نقطۂ آغاز ہے۔ ڈی ای خان سے ہم اس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پورے ملک کے اندر پھر یہ ہماری تحریک چلے گی۔ یہاں پر ایک بہت بھرپور اور تاریخی جلسہ ہوگا۔ میں یہاں کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا بھی جو ایک بڑی تعداد میں آ جائے ہیں جماعت کی دعوت پر، اور وہ ان کی ٹریننگ بھی ہوئی ہے، ان کا ورکشاپ بھی ہوا ہے، انشاءاللہ اس پیغام کو وہ بھی عوام تک پہنچائیں گے۔ اور آپ جو ڈی ای خان کے معتبر صحافی حضرات ہیں، آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ انشاءاللہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے 10 جون کے جو جلسہ ہے یہاں بعد نماز عصر حق نواز پارک میں، اس کے لیے آپ اپنا اپنا کردار ادا کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جو تحریک ہوگی، ڈی ای خان کے عوام سے میری اپیل ہے کہ یہاں پر اس پروگرام میں آپ شریک ہو، اس پروگرام کو دیکھیں، محترم امیر جماعت کو سنیں، ان کے ایجنڈے کو سنیں، اور انشاءاللہ آپ کو امید کی ایک کرن نظر آئے گی۔ جو اب عوام مایوس ہو چکے ہیں، انشاءاللہ جماعت اسلامی کی صورت میں ان کو امید کی کرن نظر آئے گی، اور جماعت اسلامی کے اوپر وہ انشاءاللہ اعتماد کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب ساتھیوں کا، صحافی حضرات کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس وقت ہمارے اس پروگرام کو کور کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔